جس چیز میں انسان کو شرم آتی ہے وہ بتاتا ہے لوگوں کو، کھلے عام بتا رہے. آج نوجوانوں میں یہ بہت ہو گیا ہے، لڑکیوں سے دوستیاں، زنا بتا رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کو بیٹھ کے، شو مار رہے ہوتے ہیں. بھئی آپ پھڈا کس سے کر رہے ہو؟ خدا سے آپ جنگ لڑ رہے ہو. آپ کو نہیں پتا کہ اس نے آپ کو پیدا کیا اور اس نے آپ پر اس عمل کو حرام کر دیا. اسے کتنا غصہ آئے گا کہ تو ایک تو کر بھی رہا ہے اور فخر سے لوگوں کو بتا بھی رہا ہے، اور اس سے پھر لیبل کیا لگا رہا ہے؟ میں منافق نہیں ہوں، جیسا میں اندر سے ہوں ویسا باہر سے. صحافی نے بیان دیا تھا، مسلمان علماء، مسلم اسکالرز آخرت کی باتیں کرتے کرتے لوگوں کو دنیا سے غافل کر دیتے ہیں. اگر ہم ہر وقت جنت جہنم ہی کی بات کریں گے تو ہم ترقی کیسے کریں گے؟ آپ بتاؤ کہ مذہب پہ پہلے زیادہ تھے یا اب ہیں؟ پہلے جتنا آپ ماضی میں جاؤ گے آپ کو مسلمانوں میں مذہب زیادہ نظر آئے. اگر اسلام یا جنت جہنم کی وجہ سے ہم ترقی میں پیچھے ہوتے، جب اسلام دنیا میں آیا تھا اور اسلام دنیا میں غالب ہوا تھا تو اس وقت پھر اتنی ترقی مسلمانوں نے کیوں کی؟ اس وقت تو یہ غیر مسلم سارے ہمارے محتاج تھے. اگر اسلام کے مزاج میں یہ چیز ہوتی کہ وہ آپ کو آخرت میں لگا کے دنیا سے غافل کر رہا ہے، آپ کو جنت جہنم میں ڈال کے دنیا سے بالکل ایسے بنا رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے یہ، تو پھر تو بغداد میں جو یونیورسٹی اور کوفہ میں لوگ دنیا سے آیا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اور مختلف موضوعات پر 400 ہزار کتابیں ہوا کرتی تھیں، مسلمان سائنٹسٹ تھے، اور انگریز یہ بات لکھنے پر مجبور ہوئے کہ اگر مسلمان سائنٹسٹ نہ پیدا ہوتے تو آج ہم ترقی کے جس نقطے پر پہنچے ہوئے ہیں آج سے 500 سال کے بعد یہاں پہنچتے، اور مسلمان دنیا کی سپر پاور نہ بنتے. کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، آپ 200-250 سال پیچھے جاؤ تو دنیا میں سپر پاور کون تھا؟ مسلم تھے. اتنی بڑی خلافت، اتنی بڑی ریاست، کیسی جنگیں لڑی ہیں مسلمانوں نے، بحری بیڑے تیار کیے. یہ تو ہم سے ہی لیا گیا ہے سب کچھ. معذرت کے ساتھ آپ کو شاید 150-200 سال پہلے روئے زمین پر کوئی ایک مسلمان ایسا نہ ملے جو داڑھی کاٹتا ہو، شاید. واقعات نقل ہوتے ہیں تاریخ میں کہ ایک بچے نے ایک انگریز کو دیکھا، رو پڑا. کیوں رویا بھائی؟ کہہ رہے بغیر داڑھی والا آدمی پہلی دفعہ دیکھا اس نے. نمازی تقریباً 100% تھے. نماز چھوڑنا تو بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، کفر سمجھا جاتا تھا. ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا امام صاحب اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. زنا اتنا نہیں تھا جتنا اب ہے. نکاح جلدی ہوا کرتا تھا، نسلیں خوب بڑھا کرتی تھیں. یہ 2 بچوں والا فلسفہ یہ تو اب آیا ہے، پہلے تو کوئی جانتا نہیں تھا اس کو. 13 سال میں لڑکی کی شادی ہوتی تھی، بچوں کی فوج تیار ہوتی تھی. 90 سال 99 سال میں جا کے ان کی نانیاں، دادیاں، پرنانیاں، پردادیاں بن کے موت ہوتی تھی. حج پیدل ہوا کرتا تھا، لوگ جاتے تھے حج میں پیدل اور بحری جہازوں سے، اور بہت ٹف ٹائم تھا. مذہب پہ بہت زیادہ تھے لیکن سپر پاور تھے. دنیا پہ انہوں نے حکمرانی کی ہے. اگر مذہب کی وجہ سے آپ ترقی سے پیچھے رہتے تو جب مذہبی تھے تو اس وقت تو بالکل بھی ترقی نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ کو پتا ہے دنیا میں سپر پاور بننے کے لیے کیا بس صرف دھماکے کیے ہوں گے مسلمانوں نے؟ ایسا ہی ہو گیا ہوگا. یہ جن گھروں میں تلاوت ہو، تہجد ہو، دعاؤں کا معمول ہو، چیخ و پکار کا معمول نہ ہو، بڑے چھوٹوں کا ادب ہو، تمیز ہو، آپ جب ان گھروں میں جاؤ گے، ان خاندانوں میں جاؤ گے، آپ کو ایسا لگے گا جیسے آسمان سے سکون نازل ہو رہا ہے. جن گھروں میں ہر وقت موبائل چلتا ہے، ٹی وی کے پروگرام چلتے ہیں، گھر میں تلاوت نماز کے معمولات نہیں ہیں، میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں آپ ان گھروں میں جاؤ گے آپ کو ایک وحشت معلوم ہوگی، بے سکونی ہوگی. آپ